سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ دوسرا کذاب، پہلا کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام اسود عنسی، اور دوسرا جو کذاب تھا اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ مسیلمہ جو تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب جب نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا تو حضور علیہ السلام کے غلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسند خلافت پر تھے۔ آپ نے اپنی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف جس کو بنایا تھا اس مرد مجاہد کا نام خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ ان کی زیر نگرانی ایک لشکر تشکیل دیا، 23,000 کے اوپر مشتمل مسلمان امت کا لشکر اور صحابہ اکرام کا لشکر جنگ کرنے جا رہا ہے ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے۔ ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے جنگ کرنے محافظین ختم نبوت جا رہے ہیں 23,000 کا لشکر لے کے، اور سامنے کتنے ہیں؟ 80,000 کا لشکر مسلمہ کذاب لے کے کھڑا ہے، اور یہاں سے مسلمانوں کی تعداد 23,000 ہے، سامنے 80,000 ہے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کمان جو ہے وہ سیدنا خالد بن ولید کے ہاتھ میں دی۔ اب خالد بن ولید وہ تلوار تھی کہ جناب جس سمت بھی چلتے تھے لوگوں کی کھوپڑیاں ہوا میں پرواز کرتی تھی۔ آپ نے جناب ڈاکوؤں کو، ختم نبوت کے جناب ڈاکہ ڈالنے والوں کو آپ نے اس انداز میں واسع جہنم کیا کہ خالد بن ولید جس سمت بھی چلتے تھے یہ سر اور کھوپڑیاں ہوا میں پرواز کرتی تھی، اور آپ اپنے سر مبارک اپنے امامہ شریف کے اندر حضور علیہ السلام کا ایک بال مبارک رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ خالد بن ولید جس طرف تلوار چلتی ہے، تیر چلتے ہیں، لوگ ڈیفنس کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ڈال آگے کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں تم ایک تلوار اٹھاتے ہو، نہ ڈال کے ذریعہ، نہ ڈال کو سامنے رکھتے ہو، نہ زرہ سینے پہ رکھتے ہو، جس طرف تلوار تیر نیزے چلتے ہیں اس طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہو، اس کمال کی وجہ تو بتا دو۔ خالد بن ولید نے کہا یہ میرا ذاتی کمال نہیں، یہ میرے سر کی ٹوپی میں جو مصطفیٰ کا بال مبارک ہے یہ اس کا کمال ہے، جو حضور کا بال مبارک ہے یہ اس کا کمال ہے، جس طرف تلوار چلتی ہے خالد بن ولید دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ پھر ہوا گیا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، جب انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے قلعے کے تو انہوں نے کہا مجھے ایک ڈال کے اوپر بٹھاؤ، ڈال کے اوپر بٹھا کے مجھے اندر پھینکو قلعے کے اندر۔ اب یہ تھا حضور کے غلاموں کا طریقہ کار۔ آپ نے کہا مجھے ڈال کے اوپر بٹھا کے قلعے کے اندر پھینکو۔ جب انہوں کو ڈال کے اوپر بٹھا کے قلعے کے اندر پھینک دیا گیا تو قلعے کے اندر پتہ کتنے لوگ تھے؟ 40,000 کا لشکر تھا، ایک مسلمان صحابی اور 40,000 کا لشکر۔ تو آپ نے پتہ کیا کیا؟ کل کنفس سے کے جو کنڈے ہوتے ہیں نا اس کے مانند آپ کے جسم کے اوپر سارے تیر لگ کے آپ کا جو ہے وہ کندھا مبارک بھی ٹوٹ گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ 40,000 کے ساتھ ایک صحابی لڑا، ایک صحابی، یہ مسلمان کی پاور ہے، یہ مسلمان کی طاقت ہے۔ 40,000 کے لشکر میں ایک صحابی رسول کود پڑے اور آپ نے جناب جا کے اس قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ جب قلعے کا دروازہ کھولا تو سیدنا خالد بن ولید کی کمان میں مسلمان صحابہ آپ اندر داخل ہوئے اور 40,000 کے لشکر کو جو ہے وہ کاٹ کے ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا، حضور کی ختم نبوت کے اوپر تاریخی پہرا دیا، ایسا پہرا دیا کہ قیامت تک اس انداز میں کوئی حضور کی ختم نبوت پہ پہرا نہیں دے سکتا۔ اور حضور کی ختم نبوت کے سب سے بڑے محافظ اور عقیدہ ختم نبوت کے مجاہدین کے سپہ سالار جو کائنات میں سب سے پہلے ہیں ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ آپ سے بڑا نہ کوئی سپہ سالار ختم نبوت ہے نہ کوئی محافظ ختم نبوت ہے۔ آپ نے ختم نبوت کے اوپر وہ پہرا دیا جو قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا۔